ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی درخواست ہے مرحومہ زہرا سلطانہ بنت محمد حسین شیرازی بر محمد و آل محمد صلوات. سورہ فاتحہ کی نماز سے مرحومہ زہرا سلطانہ بنت محمد حسین شیرازی. فاتحہ. صلوات پر محمد و آل محمد. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر سکون تھوڑا سا پا جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، گھر سے جب پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر، گھر سے جب پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر، ہاتھ میں قرآن لے کر در پہ آ جاتی ہے ماں، چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو بھول جائے دوستوں، چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو بھول جائیں دوستوں، جب مصیبت سر پہ آتی ہے تو یاد آتی ہے ماں، عمر غافل نہ ہونا ماتم شبیر سے، عمر غافل نہ ہونا ماتم شبیر سے، رات دن اپنے عمل سے ہم کو سمجھاتی ہے ماں، یاد آتا ہے شب عاشور کا کڑی الجواں، یاد آتا ہے شب عاشور کا کڑی الجواں، جب کبھی الجھی ہوئی زلفوں کو سلجھاتی ہے ماں،
جب کبھی الجھی ہوئی زلفوں کو سلجھاتی ہے ماں، سب سے پہلے جان دینا فاطمہ کے لال پر، سب سے پہلے جان دینا فاطمہ کے لال پر، رات برونوں محمد کو یہ سمجھاتی ہے ماں، رات برونوں محمد کو یہ سمجھاتی ہے ماں، فاطمہ کے لال پر قربان کرنے کے لیے، فاطمہ کے لال پر قربان کرنے کے لیے باندھ کر صحرا جواں قاسم کو لے آتی ہے ماں، باندھ کر صحرا جوان قاسم کو لے آتی ہے ماں، کہ اللہ اللہ امتحان صبر لیلا و حسین، اللہ اللہ امتحان صبر لیلا و حسین، باپ نے کھینچی سنا سینے کو سہلاتی ہے ماں، باپ نے کھینچی سنا سینے کو سہلاتی ہے ماں، یہ بتا سکتی ہے ہم کو بس رباب خستہ تن، یہ بتا سکتی ہے ہم کو بس رباب خستہ تن، کس طرح بن دودھ کے بچے کو بہلاتی ہے ماں، کس طرح بن دودھ کے بچے کو بہلاتی ہے ماں، شمر کے خنجر سے یہ سوکھے گلے سے پوچھئے، شمر کے خنجر سے یہ سوکھے گلے سے پوچھئے، مائے در منہ سے نکلتا ہے ادھر آتی ہے ماں، مائے در منہ سے نکلتا ہے ادھر آتی ہے ماں، اپنے غم کو بھول کر روتے جو شبیر کو، اپنے غم کو بھول کر روتے جو شبیر کو، ان کے اشکوں کے لیے جنت سے آ جاتی ہے ماں، ان کے اشکوں کے لیے جنت سے آ جاتی ہے ماں،
شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی اس کا ادا، شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی اس کا ادا، کہ مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں، مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر سکون تھوڑا سا پا جاتی ہے ماں۔ صلوات پر محمد وعلی محمد۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ بستر سے تھر تھرا کے اٹھی تھام کر رسا، قبر نبی پہ فاتحہ آخری پڑھا، ہمسائیوں کے گھر گئی، رخصت کو اور کہا، لو صاحب و بیل کرو اب کچھ ہے، ذاتی تم سبوں کو میرے شور و شین سے، کل فاطمہ نہ ہوئے گی تم سونا چاہے، کل فاطمہ نہ ہوئے گی تم سونا چاہے، رو کر کبھی حسن کو گلے سے لگا لیا، آغوش میں حسین کو گاہے بٹھا لیا، رخصت کیا کسی کو بلا لیا، پڑھنے کے بعد کبھی غورا اٹھا، کہتی تھی گاہ بچوں سے منہ اپنا موڑ کے، کل سونے گھر میں تو نہ بستی کو جو، کل سونے گھر میں تو نہ بستی کو جو، سن لو وصیت میری اس وقت یا امام، فضا سے میرے بعد عدالت سے لینا کام، ہوشیار فاطمہ کی امانت سے صبح و شام، دو بیٹیاں دو بیٹے بس، دو بیٹیاں دو بیٹے بس، دو بیٹیاں دو بیٹے بسر خدا، میں نے بڑے دکھوں سے یہ سب بچے پالے ہیں، آنکھ کے حوالے تم یہ تمہارے حوالے ہیں، آرزو کے قبر میں مجھ کو حسن لٹا، شبیر میرے مردے کا منہ قبلہ رو پھرا، پھر خود کہا نہیں نہیں
بچہ ہے ڈال نہ جائے ناگا کھیلتے ہوئے دونوں ناگا کھیلتے ہوئے دونوں ناگا کھیلتے ہوئے دونوں چھاتی لگا کے بول کے لو ہم تو مارتے ہیں تم سے دیکھے کیا تم سے سلو دیکھے کیا لوگا یہ کہتی تھی کہ غش نے دیا موت کا پیا حجرے سے نکلے روتے ہوئے اقربا تمام ترتیب ناش کے لیے باہر گئے امام مسلح پہ اپنا زہران اب مسلح پہ اپنا زہران اب مسلح پہ اپنا کیا دیکھا ہے بس نماز عشاء کی ادا ہوئی اور اٹھا کے بنت نبی کی اور غول اٹھا کے بنت نبی کی قضا ماتھا حسن نے مردے کے ماتھے پہ رکھ دیا رو رو کے اماں اماں کا اور غشوا تلووں سے اپنے ماتھے کو شبی نے مالا پاؤں میں دم نہ پایا تو یہ کان میں پاؤں میں دم نہ پایا تو یہ کان میں میں آپ کا غلام ہوں اور نور عین آواز حسین آواز حسین اما آواز حسین اما ایک سورہ فاتحہ کی آپ حضرات سے گزارش ہے محترمہ زہرا سلطانہ بنت محمد حسین شیرازی بارے دیگر صلوات بلخیس پاس باہ یہ کس کی جناب ہے مریم درود خواہ یہ کس کی جناب ہے شان خدایاں ہے یہ کس کی جناب ہے دلی تاتما ہے کرسی زمین سے لیتی ہے گوشے پناہ کے بیٹھا ہے عرش بیٹھا ہے عرش بیٹے پکارتے ہیں کہ للہ بہرا اما نایت نہ رو غلاموں پہ رحم کھاؤ نانا کہاں گئے ہیں بلا لائے ہم بتاؤ ہم کپڑے پارتے ہم کپڑے پارتے نانا کے بعد آئے یہ بے قدر ہم ہوئے سو بہتر ابو آخر وہ پورے گریا سے عاجز ہوئے عرب
حیدر کے پاس رونے کی فریاد لائے سب کی عرض فاطمہ سے کہو اے ولی رب یا سیدہ تم یا سیدہ تم کھانے کا کوئی وقت نہ سونے کا وقت ہے جو وقت ہے وہ جو وقت ہے وہ باہر سے مرتضیٰ گئے گھر میں جھکائے سر مونڈھا پہ رو رہی تھی اکیلی وہ خوشیار دینے لگے پیامے عرب شاہ بیربار گھبرا کے بولی ہائے گھبرا کے بولی ہائے قابو میں موت ہوئے تو مر جاؤں یا علی بابا کا تو ایک دن نگاہ کرتے ہیں کیا شاہ لافتہ مطبخ گار معاردے جو ہے گندا ہوا نہلا رہی ہے بچوں کو مل مل کے دستوں پا پھیلا دیے کرتے پوچھا کہ اتنے کاموں کا جو شغل آج ہے اس وقت کچھ بہا بولی کہ آج رات کو ہو جاؤں گی بحال کل میرے کاروبار میں تم ہوں گے خود نڈھال خدمت کا میرے بچوں کی ہوگا کسے خیال نیلا دلہا جی نیلا دلہا کرتے بھی دوئے خود بھی کل تک کا دے چلی تیرا ناد پھر تو ہر ایک محل میں محشر بپا ہوا اپنے پر آئے دوڑے کہ ہے یہ کیا ہوا فضا پکاری سیدہ کا واقعہ ہوا حجرہ بطول چھاتی خلق سے دیکھنے والا کی پڑ گئی مورا کے منہ پہ اے میری فاخر کشمیری نادار مجان اے میری بے دوا میری بیمار مجان کعبے کی آبرو میری سردار مجان اے میری تعبیر نانا موئی تو تھی کوئی تازہ خطاب دو اما جواب دو اما جواب ننے سے سر کھلے ہیں
نہیں سر پہ ٹوپیاں کہتے ہیں کچھ تو منہ سے نکلتا ہے ہائے ماں لکھا ہے جب جنازے پہ پہنچے وہ نیم جہاں حسرت سے دیکھا مردے کا حسرت سے دیکھا مردے کا اما غلام آئے ہیں قصہ کے بعد جاتی ہو تم نبی کی جاتی ہو تم نبی کی زیارت کے واسطے مومنین آپ سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے مرحومہ زہرا سلطانہ بنت محمد حسین شیرازی کی روح کو بخشتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بڑا والا جو کوئی بھی ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے مرحومہ عباس سیزر کی والدہ مرحومہ کے لیے. بسم اللہ. مرحومہ زہرا سلطانہ بنت محمد حسین شیرازی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین. الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.
صدق اللہ العلی العظیم. بانی مجلس نے خواہش کی ہے کہ ماں کے اوپر، اور چونکہ ان کی والدہ کی مجلس ہے، اس بنا پر ان کی خواہش کے مطابق ماں اور قرآن، یہ جو بھی گفتگو شاید کسی کی ہدایت ہو، وہ اپنے والدین کی عظمت سے آشنا ہو، وہ اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرے، تو ان سب کا ثواب اس مرحومہ کے لیے جن کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ سورہ مبارکہ لقمان آیت نمبر 14. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی. یہاں تک تو ماں اور باپ دونوں کے بارے میں ہے، آیت کا ابتدائی ٹکڑا دونوں کے بارے میں ہے. اس کے بعد ماں کی محنت، ماں کی مشقت اور ماں کی عظمت، ماں کے حقوق. قرآن ظاہر مختصر سے آیت میں یہ سارے مطالب بیان کرتا ہے. اگر ماں اور باپ میں اختلاف ہو تو اولاد مثلا کس کا ساتھ دیں؟ جس کے ساتھ حق ہو اس کا ساتھ دیں. مگر اگر پتہ نہ چلے تو کس کا ساتھ دیں؟ ماں کا ساتھ دیں یا باپ کا؟ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ، اگر باپ آواز دیتا اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، مستحب نماز، تو کیا نماز توڑ کے باپ کو جواب دینا فرض ہے؟ قطعاً فقہا اس میں متفق ہے نہیں. اگر ماں آواز دے اور آپ مستحب نماز پڑھ رہے ہیں، اور اگر آپ کو نماز کا تسلسل برقرار رکھنے سے ماں کو تکلیف ہو رہی ہو، تو اس صورت میں نماز کو برقرار رکھنا چاہیے یا یہ کہ ماں کی آواز پر نماز کو توڑنا چاہیے؟ حکم شرعی یہی ہے کہ ماں کی آواز پر نماز توڑنی چاہیے. ماں کی عظمت کے سلسلے میں اس سورہ لقمان کی آیت کو اس لیے منتخب کیا ہے کہ یہاں پر انتہا ہے. اگرچہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. میرے حبیب تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ رکوع سجود صرف اسی کی ذات کے لائق ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے رکوع اور سجود نہ کیا جائے، مگر اس کی عبادت کے بعد، یعنی توحید کے بعد، یعنی ذات مقدس لم یزل کی عبادت کے بعد اگر کوئی شخصیت ایسی ہے جس کے سامنے اس کی عبادت کے فوراً بعد اگر کسی کا حق میری گردن پر ہے، تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت کہتی ہے کہ وہ والدین ہیں. وہ والدین ہیں. ارشاد ہوتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. عبادت الہی کے بعد سب سے اہم ترین فریضہ والدین کے ساتھ احسان. اس لفظ احسان کی اگلی آیات میں وضاحت کی گئی ہے. اگر موقع ملا تو ان آیات کی وضاحت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. مگر سورہ لقمان کی آیت واقعاً ہم سب کو، ہر شخص کو جس کے والدین موجود ہوں یا انتقال کر گئے، یہ ذہن میں رکھیے مرنے کے بعد ان کے حقوق میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی ہے. چونکہ جب تک وہ زندہ ہیں نیکیاں خود کر سکتے ہیں، اتنے محتاج نہیں ہیں میرے آپ کے جتنے مرنے کے بعد. مرنے کے بعد اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ان کا پورا انحصار اولاد کے اوپر ہے، پورا انحصار صرف اولاد کے اوپر ہے. اس لیے مرنے کے بعد ان کے حقوق میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ انتقال کر گئے تو اب بس نہیں. اور عجیب بات یہ ہے، زندگی میں والدین بہت خوش گئے تھے، بہت خوش دنیا سے گئے تھے اور بہت ہی خوش تھے. زندگی کے بعد اگر اولاد ان کو بھول گئی تو ان کی روح آگ کرتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف زندگی میں آگ نہیں کیا تھا اور مرنے کے بعد اب مر گئے آگ نہیں کریں. نہیں، مرنے کے بعد جو ان کی روح آگ کرے گی وہ زیادہ خطرناک ہے بنسبت ان کی زندگی کے. اس بنا پر مرنے کے بعد ان کے حقوق میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی. اور حد یہ ہے
میں نے سورہ لقمان کی اس آیت کو انتخاب کیوں کیا اس مومنہ کے لیے، اس کی وجہ آپ دیکھیے گا، لوگ یعنی اہل البیت کی عظمت اور ان کے سامنے جھکنے اور ان کے سامنے اس کو شرک قرار دے رہے ہیں۔ غور کیجئے قرآن والدین، میرے آپ کے والدین جو غیر معصوم ہیں، ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہاں تک کہ سورہ عنکبوت اور اسی سورہ لقمان کی آیت میں یہ دیکھیے، حتیٰ غیر مسلم ہے، والدین غیر مسلم ہیں، ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، ان کے بارے میں غیر مسلم ہے، بچہ مثلا اسلام قبول کیا، والدین غیر مسلم ہیں، اور ظاہر ہے جو غیر مسلم ہے والدین، وہ یہی چاہیں گا نا بچہ بھی انہی کے اعتقاد پر چلے، ہر والدین وہی چاہتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں بھی قرآن نے کس قدر ان کے حقوق کو تحفظ فراہم کیا ہے، ذرا توجہ دیجیے گا، ایک باوز بلند صلوات دیجیے گا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، یہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ یہ لفظ یہاں تک قرآن کریم میں 11 دفعہ آیا ہے، قرآن کریم میں یہ لفظ 11 دفعہ آیا ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ یہاں پر ارشاد ہوتا ہے، یہاں تک تو والدیہ باپ اور ماں، اگلا جملہ صرف ماں کے بارے میں، حملت ہو، ہم نے اتنی عظمت اتنا حق تمہاری گردن پر کیوں رکھا ہے، اس کی وجہ یہ کہ حملت ہو امہ وہنن علی وہن، تمہیں احساس نہیں ہے کہ تمہاری ماں نے تکلیف پر تکلیف اٹھا کے رحم میں رکھا۔ صریح قرآن کریم کیا ہے، اس آیت کے بارے میں اکثر و بیشتر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ 1 پاؤ آدھا کلو گلاس میں پانی ہاتھ میں لیجئے، آپ یہ دیکھیے کتنے عرصے تک آپ ہاتھ میں اس گلاس کو اٹھا سکتے ہیں۔ 9 مہینے تک ماں مجھے اور آپ کو رحم میں اٹھاتی ہے، 9 مہینے تک۔ یہاں قرآن کریم اس تکلیف کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جس نے 9 مہینے تجھے رحم میں رکھا، اور ایک جوان نے کہا یا رسول اللہ ماں زمین گیر ہو چکی ہے، نہلاتا ہوں دھلاتا ہوں کپڑے تبدیل کراتا ہوں میں کھانا کھلاتا ہوں، کیا میں نے اس کے حقوق ادا کیے؟ تو سرور کونین نے ارشاد فرمایا فوالذی بیدہ نفسی، گناہ نے کبیرہ آیت اللہ دستغیب کی کتاب شہید بزرگوار، انہوں نے وسائل الشریعہ علامہ حراملی کی کتاب سے نقل کیا، انہوں نے کلینی سے نقل کیا، والدین کے حقوق فروع کافی سے ارشاد ہوتا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، جس لمحے تجھے ماں نے جنا تو صرف اس لمحے کی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ نہلا رہا ہوں دھلا رہا ہوں کپڑے تبدیل کرا رہا ہوں کھلا رہا ہوں، دیکھو ایک زمانہ تھا یہی کام تیرے لیے تمہاری ماں بھی کرتی تھی، مگر تجھ میں اور تیری ماں میں کتنا فرق ہے۔ جب وہ یہی کام کرتی تھی تو ساتھ دعا بھی دیتی تھی پروردگار میرے بچے کو جوانی دے، میرے بچے کو صحت دے، اور تو یہ کام کر رہا ہو دل سے چاہتا کہ اس زحمت سے تو کب آزاد ہو، تو اس کی بقا نہیں چاہتا اور بادل ناخواستہ خدمت کرتا ہے۔ جب وہ تیری یہی خدمت کرتی تھی تو تیری بقا بھی چاہتی تھی اور خدمت بھی کرتی تھی، اور تجھ میں اور اس میں اتنا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کہاں تم چند دن چند مہینے اس کی خدمت کر کے سمجھتے ہو کہ تم نے اس کا حق ادا کیے، نہیں، جس لمحے تجھے جنا تجھے پتا ہے موت، ہم سب جانتے ہیں موت و حیات کی کشمکش سے گزر کر ماں بچے کو جنتی ہے، یا تو آپریشن کری، آج کل تو آپریشن ہوتا، آپ قدیم زمانے میں دیکھیے جہاں آپریشن کا سلسلہ نہیں تھا تو کس طرح سے جنتی تھی بچے کو، کس طرح سے، آج بھی آپریشن ہوتا تو وہ بھی تو آسان نہیں ہے، مگر تڑپ کے یہ آیت یہی کہتی ہے حملت ہو امہ وہنن، وہن تکلیف درد سختی، علی وہن تکلیف پر تکلیف اٹھا کے تجھے حمل کیا، اٹھایا ماں نے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے فصال ہو فی عامین، جو رحم میں رکھا اس کو تو الگ کیجئے، 2 سال تک گود میں تیری نجاست کو غلاظت کو سرما سمجھ کے پالا، آمین، 2 سال تک آمین، اور تجھے دودھ پلایا اپنے سینے سے، اسی کے سینے سے ہم نے تجھے رزق دیا تھا، تجھے دودھ پلایا، اس کے بعد آمین، اس کے فوراً بعد اب آپ دیکھیے قرآن کریم، اس لیے کہ تجھے اٹھایا رحم میں، اس لیے
2 سال تک تجھے دودھ پلایا، اس لیے کہ تجھے نہلایا دلایا. اگر تو جوان ہے، معاشرے میں تیری کوئی حیثیت ہے، تو اس کی بنیاد پہ تیری ماں ہے، اس کی بنیاد پہ تیرا باپ ہے. تو اس لیے اب اگلی آیت دیکھیے، اسی لیے انشکر لی ولی والدیک، اس لیے جب بھی تو میرا شکر ادا کر، والدین کا بھی شکر ادا کر. یہ قرآن کریم انشکر لی ولی، پہلے خطبات کو گنا تاکہ انسان ذہنی طور پر آمادہ ہو کہ ہم اپنے ساتھ والدین کا شکر نماز کی طرح، روزے کی طرح کیوں فرض قرار دے رہے ہیں. اسی لیے میں ایک آیت کے ساتھ روایت بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں. سرور کائنات کا ارشاد فوالذی بیدہ نفسی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر وہ 1000 سال تک راہ خدا میں جہاد کرے، 1,24,000 انبیاء کا ساتھ دے، استار کعبہ سے لٹکا ہوا دعا مانگتا ہوا مر جائے، اگر اس کی ماں ناراض ہے تو لا یشم رائحۃ الجنہ، جنت کی بو نہیں پائے گا، جنت کی بو نہیں پائے گا. اس لیے کہ جنت ہے کہاں، یہ تو سب کو یاد ہے، الجنت تحت اقدام الامہات. جنت کا سیدھا سادہ ایڈریس دے دیا. پڑھ لیجئے نماز ہے، رکھ لیجئے، چونکہ بغیر نماز بغیر روزے کے درست ہے، مگر ان نماز اور ان روزے اور یہ حج اور یہ ولایت اور یہ ماتم، یہ سب اس وقت صحیح ہے جب ماں اور باپ بھی ساتھ راضی ہوں. یہ قرآن کریم انشکر لی ولی والدیک، جب بھی تو میرا شکر ادا کر، بلا فاصلہ اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر. سورہ مبارکہ لقمان آگے دیکھیے گا، ولی والد الی المصیر، تمہاری بھی باز گشت میری طرف ہے اور تمہارے والدین کی بھی باز گشت میری طرف ہے. اب جو میں نے سوال کیا تھا وہ جواب دیکھیے گا. بہت سے مومنین ہیں وہاں سے آئے ہیں، یا تو ان کو فقہی مسئلہ معلوم نہیں تھا، یا معلوم تھا بہہ گئے خواہشات نفس میں، جو بھی تھا شادی کر لی. نکاح دائمی نہیں ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے، نکاح دائمی نہیں ہوتا، نان مسلم سے موقت نکاح ہوتا ہے، اہل کتاب سے کر لی، بچے ہو گئے. جب بچے ہو گئے تو ظاہر ہے بچوں پر توجہ دی، باپ میں اگر توجہ دی ہے تو توجہ دی. اب بیٹے اولاد بیٹی مسلمان ہیں. 10 جگہ یہ واقعہ پیش آیا بھی ہے، ایک ہیوسٹن میں، ایک کیلیفورنیا میں، اور بہت سی جگہوں پر. مسلمان بچے مسلمان ہیں باپ کی وجہ سے، اور میں پھر سے عرض کروں، باپ کی وجہ سے مسلمان بھی اس لیے تھے کہ باپ آزادار تھا، بچوں کو آزاداری میں لے کے آتا تھا. بچپنے سے آزاداری میں آتے آتے وہ مسلمان ہو گئے تھے. یہ آزاداری تو خیر بچے مسلمان تھے. قرآن کہہ رہا والدین پوری کوشش کر رہے ہیں، ماں اور باپ دونوں، اگر بچہ مسلمان ہوا، اگر ماں مسلمان ہے باپ غیر مسلم ہے، جو کہ بالکل نکاح نہیں ہوتا، اگر بالعکس ہے باپ مسلمان ہے، ماں اہل کتاب میں سے ہے اور اولاد مسلمان ہے، ماں کے بارے میں آپ نے دیکھا نہیں ناراض کر سکتا. مگر اگلی آیت کہتی ہے وَإِنْ جَاهَدَاكَ، اگر ماں اور باپ دونوں یہ کوشش کریں عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، کہ تو مشرک ہو جا، تو کسی کو میرا شریک قرار دے، بی میرا شریک قرار دے، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کا تجھے علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، دیکھو اس میں ان کی اطاعت نہیں کرنا. میرے ساتھ کسی کو شریک قرار دینے میں ماں باپ تجھ پر زور دیں تو اس معاملے میں ان کی اطاعت نہ کرنا. فلا تطعهم، عجب نزاکت ہے، دیکھیے عجب نزاکت ہے قرآن کریم کی. جب کہا ان کے اطاعت نہ کرنا تو میں یہ بہانہ بنا کر ماں باپ مجھ پر زور دیتے ہیں، تو مشرک ہو جا، تو عیسائی ہو جا، تو یہودی ہو جا، تو زور دے رہے ہیں، بار بار مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں، تو کیا میں یہ بہانہ بنا کر، چونکہ ماں باپ ہمیشہ مجھے زور دیتے ہیں، میں ان کو چھوڑ سکتا ہوں، میں ان سے جدا ہو سکتا ہوں؟ اس صورت میں میرا فریضہ دینی کیا ہے؟ یہ صاف آیت ہے، صاف آیت. ارشاد ہوتا ہے وَصَاحِبْهُمَا، یہ میرا ان کا معاملہ ہے، مشرک نہ ہو مگر ان سے جدا بھی نہ ہو. وَصَاحِبْهُمَا، یہ قرآن کریم ہے. وَصَاحِبْهُمَا،
ان کے ساتھ رہو، دونوں کے ساتھ رہو، ایک لمحہ بھی ان سے جدا نہ ہونا، وصاحبہما، دونوں کے ساتھ رہو، وصاحبہما فی الدنیا معروفا۔ کیا بادل ناخواستہ چلو کیا کروں، مجبوری ہے ساتھ رہو، نہیں، معروفہ، خندہ پیشانی سے، خبردار تیرے چہرے پر شکن نہ آئے، یہ تمہارا حق نہیں ہے، میں جانوں وہ جانے، جب میرے پاس آؤ گے فیصلہ میں کروں گا۔ شرک نہ کرنا، اور شرک نہ کرنے کے بہانے سے ان سے جدا بھی نہ ہونا، ان کے ساتھ رہنا، اور ایسا ساتھ رہو کہ ان سے ایک لمحے کے لیے وصاحبہما، مسلسل ساتھ رہو، ان سے جدا مت ہو۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے فی الدنیا معروفہ، جو والدین کے ساتھ جو عام، جس طرح سے عام جو عرف عام میں جو ان کا احترام ہے وہ برقرار رکھو، اس کو برقرار رکھو، معروفہ۔ اس کے بعد وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ہاں رہا راز کا، رہا دین کا مسئلہ، تو جو دیندار ہے اس کی اطاعت کر، اس سے فرق نہیں پڑتا وہ تیرا رشتہ دار ہو، والدین ہو یا نہ ہو، جو دیندار ہے دین کے معاملے میں تم اس کی اطاعت کرو۔ ارشاد ہوتا ہے ثم الی مرجعکم، یہ ذہن میں رکھو تم سب کی بازگشت میری طرف ہے، میں فیصلہ کروں گا، تم فیصلہ کرنے والے۔ یہ بار بار ماں کہتی ہے تم کیوں جاتے ہو مسجد، کیوں جاتے ہو امام بارگاہ، کیوں جاتے ہو، نہیں میں راضی نہیں، راضی نہ ہونا ہو، خدا کے مقابلے میں نہیں، تو کیا اچھا میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ نہ ہو جائے راضی، یہ نہیں کہہ سکتا۔ کہا اطاعت نہ کرو مگر ان کے سامنے منہ بھی نہیں کھولو، ان کے سامنے سورہ بنی اسرائیل، وہاں کیا کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا میرے حبیب کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور بس، اور اگر اس کے بعد کوئی اہم شخصیت ہے کائنات میں تو تمہارے والدین ہیں، کیا کرو وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ نہیں کہا والدین کے فرائض ادا کرو، والدین کے حقوق ادا کرو۔ یاد رکھیے حقوق میں اور احسان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک حیوان جو میں اور آپ پالتے ہیں اس کے بھی حقوق ہیں، اگر قرآن حقوق کہتا تو اس حیوان کے بھی حقوق ہیں جس کو آپ نے پالا ہے۔ ایک درخت جس کو آپ نے اگایا اس کا حق ہے کہ اس کو آپ کھاد دیں، اس کو آپ پانی دیں، اس کا حق ہے یہ۔ ایک درخت کا بھی حق ہے، ایک پودے کا بھی حق ہے، ایک دانے کو زمین میں ڈالا اس کا بھی حق ہے۔ تو ان حقوق کی منزل پر کیا قرآن والدین کو بھی اس سب میں لے کے آئے گا کہ جس کا شکر اس کے شکر کے ساتھ واجب قرار دیا ہے؟ نہیں، والدین کے لیے الگ لفظ آیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ نہیں کہ تم بادل ناخواستہ چہرہ اترا ہوا بس چلو کیا کریں اب ہیں تو اب کھلاؤ پلاؤ، نہیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان سے پیش آؤ۔ آئیے احسان کے کیا معنی؟ آیت اس لفظ احسان کی وضاحت کر رہی ہے اگلی پوری آیت وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان ہے۔ کیا کرو احسان؟ اما، یہ سورہ لقمان کی آیت کو ذہن میں رکھیے گا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دیکھو ان دونوں میں سے ایک یا دونوں، احدہما کبر بڑھاپا، بڑھاپے تک پہنچ جائیں تو پہلی منزل احسان کی پہلی منزل کیا ہے؟ فلا تقل لہما اف۔ بڑھاپے میں انسان کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں، جو میڈیکل سے تعلق رکھتے ہیں، خاص طور سے جو نفسیات سے جانتے ہیں اس بات کو، بچپنے کی طرح اعصاب کمزور ہوتے ہیں۔ جب اعصاب کمزور ہوتے ہیں تو غصہ آتا ہے، اگر والدین غصہ کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ اس آیت کی تفسیر میں امام صادق صلوات اللہ وسلم علیہ ارشاد فرماتے ہیں انکانا ظالمانی، اگر ماں اور باپ نے ظلم، خدا نہ خواستہ ظلم کیا ہے تو فلا تقل لہما اف نہ کرنا، چجائے کہ ذرا ماں کہہ دے کیوں دیر سے آئے تو میرے چہرے پر شکن آ جائے، ہر وقت پوچھتی ہیں، ہر وقت پوچھتی ہیں۔ قرآن کہہ رہا اف نہیں کرو ان کے سامنے، فلا تقل لہما اف۔ مولا امام صادق صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اف سے کمتر ماں اور باپ کا حق ہوتا تو قرآن اس کو لے کے آتا۔ کم ترین حق والدین کا ان کے سامنے اف نہ کرنا۔ اچھا اب آئیے، ایک تو یہ کہ والد نے پوچھا کہاں گئے تھے بیٹے، ہر روز اتنی دیر سے کیوں آتے ہو؟ تو میں اف،
ابو ہر وقت پوچھتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اوہ یا اف، واقعاً اف کہا کیا ہے؟ قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت میں زبان سے نکلنے والا یہ لفظ مقصود ہے کہ دیکھو اف نہیں کرو، یہ کیا مقصد ہے؟ مولا امام صادق السلام علیہ فرماتے ہیں یہاں اف سے مراد چہرے پر شکن ہے، بہت نزاکت ہے، یہ چہرے پر شکن ہے، اس لیے آپ میں زبان سے ہم بولیں نہ بولیں، سب سے پہلی انسانی کتاب کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں، چہرہ ہے، چہرہ ہے، چہرہ ہے، اور پوری انسانیت کا نمائندہ چہرہ ہے، اسی لیے تو چہرے کو سجدے میں جھکاتے ہیں، کیونکہ اس میں پوری انسانیت جھکتی ہے، پوری میں جھکتی ہے، تو چہرہ ہے، اور چہرہ کھلی ہوئی کتاب ہے۔ میں زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں مگر چہرے پہ تلاتم ہے، تو قرآن کہہ رہا فلا تقل لہما اف، یعنی تمہارے چہرے پر شکن نہ آنے پائے، اگر وہ تمہیں ڈانٹتے ہیں، اگر تمہیں برا بلا کہتے ہیں تو شکن نہ آنے پائے، فلا تقل لہما اف ولا، اچھا اگلی آیت خود کہتی ہے ولا تنہرہما، اب میں یہاں پر عرض کروں، اب آپ توجہ دیجئے، ولا تنہرہما، زور زور سے ان کے ساتھ چیخ چلا کے گفتگو نہیں کرو، زور سے، بعین ہی، اب آپ اندازہ کیجئے، بعین ہی یہی لفظ سرور کائنات کے احترام میں آیا، سورہ حجرات، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے پیغمبر کی آواز پر اپنی آواز، وہاں رفع پھر بھی، یہاں تو اس سے بھی نزاکت ہے، یہاں اس سے بھی نازک ہے، ولا تنہرہما، ذرا سی آواز میں شدت نہ آنے پائے، ولا تنہرہما، تو پھر کیسے گفتگو کروں؟ باقاعدہ تمیز سکھا رہا قرآن، والدین کے سامنے گفتگو کی تمیز، ولا تنہر وقل لہما قولا کریما، جب ماں اور باپ کے سامنے بیٹھ کے گفتگو کرو تو انتہائی نرم لہجے کے ساتھ گفتگو کرو، کریم، کرامت کے ساتھ، احترام، کریم میں، رحیم میں، لطیف میں بہت بڑا فرق ہے، کریم کرامت کے ساتھ، کرامت میں عزت بھی ہے، لطف بھی ہے، رحمت بھی ہے، سب کچھ ہے، تو ارشاد ہوا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ماں اور باپ کے سامنے گفتگو کرو تو لہجہ بھی نرم ہو، چہرے پر چہرہ کھلا ہوا ہو، چہرے پر شکن بھی نہ ہو، زانوئے ادب طے کر کے ان کے سامنے بیٹھ جاؤ، اور انتہائی خندہ پیشانی کے ساتھ، نرم لہجے کے ساتھ، دینی آواز میں ان سے گفتگو کرو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کیا یہی تک ختم ہوتی ہے؟ نہیں، احسان، لفظ احسان کی وضاحت دیکھیے، کہا تھا احسان کرو، اب اس کی وضاحت کر رہا، اس کی وضاحت میں پہلے اف نہ کرنا، پھر آواز بلند نہ کرنا، اور پھر نرم لہجے سے خندہ پیشانی کے ساتھ گفتگو کرنا، یہ 3 مراحل گزرے، اب چوتھا مرحلہ دیکھیے، وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلَّةِ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنی ذلت کے پر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دے، یہ سورہ بنی اسرائیل، اپنی ذلت کے پر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دے، اگر وہ تجھ پر قدم رکھ کے چلتے ہیں تو ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دے، قول کہہ دے، ربی ارحمہما، پروردگار میری اس ماں اور میرے اس باپ پر تو رحم کر، اور کیسی رحم، کیسی رحمت، کما ربیانی صغیرہ، جیسے مجھے انہوں نے اپنے لطف و کرم اور رحم سے اس منزل تک پہنچایا، کما ربیانی صغیرہ، یہ آخری ٹکڑا میرے آپ کے بچپنے کو یاد دلاتا، ہم کچھ بھی نہیں تھے، ماں کی دعائیں تھی، باپ کی محنت تھی، باپ مزدوری کر کے پڑھایا، آپ نے اگر دنیا کی بہترین یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی تو کس کی وجہ سے؟ باپ نے نہیں کھایا کھلایا، باپ نے نہیں پہنا پہنایا، ماں تڑپ تڑپ کے روتی تھی، تو اب قرآن کہتا دیکھو ان کے حقوق یہ ہیں، اور مولا امام پنجم سلام علیہ فرماتے ہیں عصر ظہر جمعرات سے، جمعرات کی ظہر سے جمعے کی ظہر تک مرحومین کی روحیں آتی ہیں، تسلیت الفوات فی بیان الموت والمعاد، حضرت آیت اللہ العظمہ سید عبداللہ شبر رضوان اللہ تعالی علیہ، صرف موت کے اوپر یہ کتاب ہے، اور یہ کتاب لکھنے والے نے
مولا امام موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ کی زری سے قلم کاظمین میں رہتے تھے، شب جمعہ باب الحوائج کے حرم میں رو رہے تھے، زری سے قلم، یہ سن 1100 ہجری کے علماء میں سے زری سے قلم نکلا اور ان کو آواز آئی، میرے بیٹے سید تھے سادات موسی سے، میرے بیٹے اس قلم سے یہ کتاب لکھ۔ یہ مقدمے میں لکھا ہے، اس کتاب کے مقدمے میں تسلیۃ الفوات فی بیان الموت والمعاد، اس میں لکھتے ہیں کہ جب معصوم سے سوال کیا گیا، مولا ارواح کبھی دن میں آتی ہیں، رات میں آتی ہیں، کس صورت میں آتی ہیں؟ ماں باپ جب آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں دروازے پر مرحوم انتقال کے بعد؟ اس کی پوری تفصیل ہے، اس میں کچھ ہفتے میں ایک دفعہ، کچھ روزانہ، کچھ مہینے میں ایک دفعہ، کچھ سال میں ایک دفعہ، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کی پوری تفصیل ہے۔ اب ظاہر ہے مختصر سے مجلس میں مسائل بھی پڑھنے ہیں، تو ماں مجھے ماں کے اوپر بھی عباس نے جو خواہش کی، میں پوری کوشش کروں گا کہ اس کی خواہش پوری ہو۔ ماں، انبیاء کی ماؤں کا ذکر کیا ہے، باپ بھی ہے، آپ بتائیے، باپ حضرت موسیٰ کے والد کا نام عمران ہے، مگر جتنی محنت و مشقت و فریاد و بچے کے بارے میں تڑپ کس کا ذکر ہے؟ ماں کا، صرف ماں کا۔ کہاں ہے باپ؟ تکلیف و مشقت میں باپ کا نام کیوں نہیں آتا؟ کہاں ہے باپ؟ ابھی سورہ قصص کی ابتدائی آیات کی تلاوت کر کے بتاؤں گے کہ ماں ہیں کون۔ باپ اور ماں میں کتنا فرق ہے۔ خلیل خدا درست اس خلت کی منزل پر ہے، بیٹے کو لٹاتے ہیں ذبح کے لیے، مگر ماں ہے جو صرف داغ دیکھ کے برداشت نہیں کر پاتی۔ ماں ہے، چھری کا داغ دیکھ کے برداشت نہیں کر پاتی، ماں ہے۔ حضرت حاجرہ کا واقعہ سورہ صافات، ماں ہے۔ اسی طرح سے حضرت اسحاق کی والدہ حضرت سارہ ہیں، حضرت مریم کو دیکھیے، خیر حضرت اسحاق کے باپ نے، مگر حضرت زکریا کو دیکھیے، حضرت زکریا اور ان کی بیوی حضرت یحییٰ، کس نے زحمتیں اٹھائی؟ جن ماؤں کا ذکر قرآن کریم میں آیا، دردناک ترین واقعہ سورہ قصص کا حضرت موسیٰ کی والدہ کے بارے میں۔ ماں کسے کہتے ہیں؟ ماں روئے زمین پر رحمت الہی کے ایک چلتے پھرتے ٹکڑے کا نام ہے۔ ماں احسان الہی کا نام ہے۔ ماں رحمت کے طور پر روئے زمین پر نمائندہ الہی کا نام ہے۔ بچہ تڑپ رہا ہو، ماں گود میں لے کے دیکھیں، ماں گود میں لے تو آپ دیکھیں بچے کو سکون آتا ہے۔ ماں یعنی سکون، ماں یعنی اطمینان، ماں کی گود یعنی بچے کی جنت زندگی میں، ماں کی گود بچے کی جنت۔ اور ماں رزق دیتی ہے، بچے کو رزق دیتی ہے۔ سورہ قصص میں ارشاد ہوتا ہے، ہم نے ماں کے ذریعے تجھے رزق دیا ہے، ہم نے ماں کے ذریعے رزق دیا ہے۔ ماں میرے اور میرے خدا کے درمیان رزق کا وسیلہ بھی ہیں۔ اور نہ صرف یہ، جب پریشانی ہو، کتنے ایسے ہیں دنیا میں، کون ایسا ہے جو بالکل آسودہ ہو؟ نہیں ہے، ہر شخص پریشان ہے۔ ٹھیک پریشانی کا عالم میں معصومین سے رجوع کرتے تھے، مولا کیا کریں؟ تو پہلا سوال یہ ہوتا تھا، کیا تمہارے والدین نہیں ہیں؟ اگر کہتا والدین ہیں تو حضرت فرماتے مجھے حیرت ہے، تم پریشان کیوں ہو؟ تو کیا والدین ناراض ہیں؟ دوسرا سوال، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے؟ قلت رزق کا سوال کیا ایک جوان نے، تو امام صادق صلی اللہ علیہ نے فرمایا کیا تمہارے والدین نہیں ہیں؟ کہا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت نے فرمایا انتقال ہو گیا تو قبر کا تو تجھے علم ہے؟ کہا علم ہے۔ تو حضرت فرماتے مجھے حیرت ہے، پھر تجھے رزق کی قلت کی شکایت کیوں ہے؟ غور کیجئے اس روایت پر۔ تو اس نے کہا مولا کیا کروں؟ جاؤ ماں کی قبر کے اوپر لیٹ کے رو، قسم خدا کی ماں کی روح بھی اگر دعا دے گی، ماں کی روح تڑپ کے اگر دعا دے، پروردگار میرے بچے کی پریشانی مجھ سے نہیں دیکھی جاتی۔ جسم سے روح کے آزاد ہونے کے بعد روح کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ گناہ جسم کرتا ہے، جسم کی وجہ سے دعائیں اس حد تک نہیں پہنچتی ہے۔ جسم سے جب روح جدا ہوتی ہے تو اس کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، فوراً۔ اس لیے ماں
مرنے کے بعد بھی میری مشکلات کا حل ہے، آپ کی مشکلات کا حل ہے ماں، کہ اگر ماں کی قبر، مولا امام صادق صاحب علیہ، ماں کی قبر پر جا کے پائنتی پر جا کے لیٹ جائے، جیسے یہ سمجھ لے کہ ماں زندہ اور قدموں پر لیٹ گئے ہو، اور کہہ دو ماں میں پریشان ہوں، ماں کی روح دعا دے گی، تیری زندگی بدل جائے گی، رزق کی قلت ختم ہو جائے گی، وسائل کھل جائیں گے، دروازے کھل جائیں گے، تم ماں کی قبر پر جاؤ۔ تو آپ اگر ان روایت کو، یعنی پوری ایک کتاب ہے، شیخ عباس قمی کی کتاب ہے، اردو میں بھی ترجمہ ملتا ہے، موت کے منظر کے نام سے، ایک سنی نے بھی اسی نام سے کتاب لکھی ہے، اس میں والدین کے سلسلے میں واقعات دیے، روایات سے زیادہ انہوں نے چشمدید واقعات دیے شیخ عباس قمی نے۔ تو میں آپ سے عرض کروں، مجھے تو صرف قرآن کے دائرے میں گفتگو کرنی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ انشکر لی ولی والدیک، میرا جب بھی، یعنی میرا شکر ادا کر، یہ بتائیے عقلاً خدا کا شکر مجھ پر اور آپ پر کیا ہے؟ واجب ہے۔ عقلاً خدا کا شکر مجھ پر آپ پر واجب ہے۔ تو سورہ لقمان کی یہ آیت کیا ہمیں درس دیتی ہے؟ نہ صرف اس کا شکر واجب ہے، بلکہ میری ماں اور میرے باپ کا شکر بھی مجھ پر واجب ہے۔ اب میں، چونکہ ان کی عباس کی خواہش ہے، اور میری آپ کی آنکھوں سے اگر آنسو نکلے تو ہر آنسو کا ثواب اس مرحومہ کے لیے، کہ جس کی وجہ سے میں ماں کے عنوان پر گفتگو کر رہا ہوں، اس مرحومہ کے لیے ہم احصال ثواب کے لیے ہم ایک ایک آنسو اس کی خدمت میں ہدیے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ماں، میں صرف سورہ مبارکہ قصص کی چند آیات کی تلاوت کے بعد پھر پلٹتا ہوں، ایک باوجھ بلند صلوات دیجیے گا۔ بالکل یہی آیت سورہ مبارکہ عنکبوت میں، جو سورہ لقمان کی آیت ہے، وہی سورہ عنکبوت میں بھی۔ سورہ عنکبوت میں آخری لفظ میں ذرا سا فرق ہے، اس کی میں نے سورہ بنی اسرائیل، سورہ مبارکہ لقمان کی آیت کی تلاوت کے ذریعے میں نے اس کی تفسیر بیان کر دی۔ اب آئیے سورہ مبارکہ، عرض کروں آپ کی خدمت میں، قصص، یہ سورہ قصص ہے۔ آپ غور کیجئے گا، مجھے شاید مسائل پڑھنے کی ضرورت بھی نہ ہو، کیونکہ ہم سب کی تربیت اسی مکتب حسین ابن علی السلام اللہ علیہ میں ہوئی ہے۔ ایک ارشاد ہوتا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی نازل کی۔ یہ ارشاد ہوتا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنِ ارْضَعِيهِ، سورہ مبارکہ قصص آیت نمبر 7۔ آیت نمبر 7 سے لے کے 15 تک ہے، مگر میں صرف 3 آیتوں کی تلاوت کروں گا، اس کے بعد مصائب کے جملے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی نازل کی۔ أَنِ ارْضَعِيهِ، اے موسیٰ کی ماں، بے خوف ہو کہ اپنے بچے کو دودھ پلا۔ فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ، فرعون کے ظلم کی وجہ سے تم اپنے بچے کے بارے میں اگر خوف زدہ ہو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، بچے کو بکسے میں بند کر کے دریا میں ڈال دو۔ اب آپ غور کیجئے ماں کسے کہتے ہیں، غور کیجئے ماں کسے کہتے ہیں۔ وَلَا تَخَافِي، براہ راست خدا گفتگو کر رہا موسیٰ کی ماں سے۔ وَلَا تَخَافِي، دیکھو مت ڈرو، خوف زدہ مت ہو جاؤ۔ وَلَا تَحْزَنِي، غمگین بھی مت ہو جاؤ۔ اِنَّا، ہم، رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے بچے کو ہم تیری طرف واپس کر دیں گے، لوٹا دیں گے، ہماری ذمہ داری میں، ہمارے تحفظ میں ہے۔ رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا نمائندہ، اس کی حفاظت بھی میرے ذمہ ہے۔ اتنی بڑی ذمہ داری خدا نے لی، مگر ماں ہے، کیا کرے وہ اپنے رقت دل کو، کیا کرے وہ؟ مجبور ہے، اپنے دل کی نزاکت کی وجہ سے مجبور ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنُ، جب دریا میں ڈالا، آل فرعون یعنی فرعون والوں نے آ کے نکالا۔ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، ان کو نہیں پتا تھا یہ ان کا دشمن ہے۔ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودُهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ، فرعون و حامان اور ان کی فوج خطا کار تھی، غلط فہمی میں مبتلا تھی۔
وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، اے فرعون دیکھو کتنا خوبصورت بچہ ہے، ہم اس کو پالتے ہیں اور یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا، ولا تقتلوہ، اس معصوم بچے کو قتل نہیں کرو، عسیٰ ان ینفعنا، قریب ہے کہ یہی بچہ ہمیں فائدہ مند ہو، او نتخذہ ولدا، یا اسی کو بیٹا بنا لیں گے، ہماری اولاد تو ہے نہیں، وہم لا یشعرون، جس وقت یہ گفتگو کر رہے تھے ان کو شعور نہیں تھا کہ یہ کون ہے، یہ شعور نہیں تھا ان کو یہ کون ہے، خدا کس کو کس کی گود میں پلوا رہا، حکمت الہی دیکھیے۔ وَأَصْبَحَ، اب یہاں سے شروع ہوتا، شروع میں وہی نازل کی، تسلی دی دریا میں ڈال دو، ہم لوٹا دیں گے، تجھ سے وعدہ کرتی ہے میرا مرسلین میں سے میری ذمہ دار، تم سے زیادہ میں ذمہ دار ہوں، ہم لوٹا دیں گے، بار بار تاکید کی، مگر وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، موسیٰ کی ماں کا دل تڑپ رہا تھا، باوجود خدائی وعدے کے تڑپ رہا تھا۔ ارشاد ہوا ان کادت لتبدی بہ، قریب تھا کہ اس کا دل پھٹ جائے۔ بچے کو بکسے میں بند کر کے دریا میں ڈالنے کے بعد دریا کے کنارے کھڑی ہو کر بچے کے بکسے کو بہتے ہوئے دیکھ رہی ہیں۔ قرآن کہہ رہا قریب تھا کہ اس کا دل پھٹ جاتا، پھر کیسے نہیں پھٹا؟ ارشاد ہوتا ہے لولا ان ربطنا علی قلبها، اگر ہم مزید اس موسیٰ کی ماں کے دل کو مضبوط نہ کرتے تو پھٹ جاتا۔ اے موسیٰ کی ماں، خدا واپس دے رہا، کیوں تڑپ رہی ہے؟ مشکل ہے زینب بننا، مشکل ہے فاطمہ بننا، مشکل ہے رباب بننا، بہت مشکل ہے، صرف اسماعیل کو مینا سے ابراہیم لے کر آئے تھے، حاجرہ نے صرف یہ معلوم کیا تھا میرے لال کیا بابا میں نے لٹایا تھا، تو اسماعیل نے صرف یہ کہا تھا ہاں اماں جان لٹایا تھا، کیا ذبح کے لیے چھری رکھ دی تھی؟ کہا ہاں چھری رکھ دی تھی، میرے لال ذرا قریب آ جاؤ میں گلوئے نازنین کو دیکھوں۔ جب حضرت حاجرہ نے حضرت اسماعیل کے گلوئے نازنین کو دیکھا، چھری کا داغ تھا، چھری کا داغ دیکھ کے سینے سے لگایا، دونوں آنکھوں کے بیچ میں بوسہ دیا، 3 دن تک روئی، اس کے بعد انتقال ہو گیا حاجرہ کا، 3 دن روئی، 3 دن کے بعد انتقال ہو گیا۔ اب میں آپ سے عرض کروں، ہاں ماں، اب آپ دیکھیے آگے، لولا ان ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین، ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو اس لیے مضبوط کیا تاکہ پوری طرح ان کو یقین ہو کہ ہم موسیٰ کو ان کی طرف لوٹا دیں گے۔ اب قرآن بار بار وعدہ کرتا، براہ راست خدا موسیٰ کی ماں سے گفتگو کرتا ہے، مگر میں نے عرض کیا ماں ہے، اس کے دل میں رحم بھی تو خدا ہی نے ڈالا ہے، خدا ہی نے اس کو رحم دیا ہے، یہ شفقت یعنی شفقت و رحمت مادری اس کو کہاں لے جائے گی؟ تو قرآن کہتا اگر ہم مزید دل کو مضبوط نہ کرتے تو موسیٰ کی ماں کا دل پھٹ جاتا۔ تو اب بس میں آپ سے عرض کروں، کون ایسا باپ ہوگا علی جیسا کائنات میں؟ کون ایسا باپ ہوگا علی جیسا؟ مگر مولا امام حسن مجتبیٰ، مولا حسین، شہزادی زینب، شہزادی 28 اولادیں مولا کی شہادت پر باواز بلند تڑپ کر رو رہی ہیں، اور مولا نے بھی فرمایا تھا عباس موجود ہیں، حسن موجود ہے، زینب تسلی سے رہو میری جان، تسلی سے رہو۔ شہزادیاں پوری تسلی سے روئی، مگر کوئی ضعیف سی روایت نہیں بتاتی ہے کہ امیر المومنین نے کفن سے ہاتھ بلند کیے ہو، امیر المومنین نے کفن سے ہاتھ نہیں نکالے ہیں۔ جنازہ تیار ہے، فاطمہ کا تابوت پہ رکھا جا چکا ہے، مولا کائنات تابوت کے اوپر لیٹ کے رو رہے ہیں، شہزادی زینب پائنتی کی طرف، ماں کے پائنتی کی طرف تابوت کے اوپر سر رکھا، آواز دے رہے ماں مجھ سے بات کر لو۔ ام کلثوم 3 سال کی بچی ماں کے تابوت کے اوپر لیٹ کا آواز دے رہے ماں مجھ سے بات کر لو۔
جب نصف شب کے بعد تابوت اٹھانے کا وقت آیا تو مولا کائنات نے سر بلند کر کے دیکھا، مولا حسن رو رہے، شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم دیکھا میرے آقا حسین نہیں ہیں، امیر المومنین نے دیکھا میرے آقا حسین دروازے کے ساتھ کھڑے اور ماں کا تابوت دیکھتے جا رہے ہیں۔ امیر المومنین نے آواز دی، بنی حسین، میرے لال حسین آ جاؤ، ماں کا تابوت اٹھنے والا ہے، وداع کر لو۔ تو میرے مولا حسین نے فرمایا بابا میں نہیں آؤں گا۔ بیٹے کیوں نہیں آؤ گے؟ بابا جب تک میری ماں خود نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گا۔ تو میرے 6 سال کے امام نے جب یہ جملہ کہا تو آیت اللہ دستغیب شہید ہے محراب لکھتے ہیں، فاطمہ الزہرا کتاب میں لکھتے ہیں، قسم خدا کی کفن سے فاطمہ کے ہاتھ بلند ہوا، آواز آئی الیہ الیہ بنی حسین، میرے لال حسین آ جا، میری گود پہ آ جا، میرے سینے پر۔ جب فاطمہ کی یہ آواز آئی تو ایک مرتبہ آئے آقا حسین آ کے سینے کے اوپر لیٹ گئے، آواز آئی عرش الہی سے علی حسین کو ہٹا لو ورنہ عرش قائم نہیں رہے گا۔ کیا یہ پہلا مقام تھا جہاں پر فاطمہ نے ہاتھ نکالے؟ کیا یہ پہلا موقع تھا جب ماں نے ہاتھ نکالے؟ نہیں۔ اب کتنے ہیں اس مومنہ کی عزاداری میں، کتنے مومنین یہاں شریک ہونے آئے ہیں؟ وہ جس کے باپ کو دفنانے کے لیے کوئی نہ تھا، وہ جس کے باپ کی تسلی کے لیے کوئی نہ تھا، گپ اندھیرا تھا، اکیلا تھا۔ جب شہزادی زینب نے پوچھا میرے لال علی بابا کو کیسے دفنایا تو میرے امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں جب بابا کے جنازے اقدس کو چٹائی پر رکھ کے قبر کے کنارے لے کے گیا، اور جب قبر کے کنارے لے کے گیا تو پھوپھی اماں میں اکیلا تھا، قبر میں اترتا تو جنازہ دینے والا کوئی نہیں، اگر میں قبر میں اترتا تو اوپر سے دینے والا کوئی نہیں۔ تو میری شہزادی نے پوچھا بیٹے سجاد سے دفنایا کیسے؟ مولا سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں نجف کا رخ کر کے آواز دی دادا علی میرے بابا کو دفنانے میں میری مدد کیجئے۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا قبر سے 2 ہاتھ بلند ہوئے، آواز آئی الیہ الیہ بنی حسین آجا میرے لال میری گود میں آجا۔ میں نے پلٹ کے دیکھا پھوپھی اماں 2 ہاتھ نکلے تھے۔ شہزادی نے پوچھا بیٹے سجاد کیا یہ دونوں ہاتھ میرے بابا علی کے تھے؟ کہا نہیں پھوپھی اماں قسم خدا کی میری دادی فاطمہ کے ہاتھ تھے، اور ہاتھ جب بلند ہوئے آواز آئی آجا میرے لال آجا ماں کی گود میں آجا۔ میں نے بابا کے جنازے کو دیا، جنازہ شہزادی نے لیا، اور اس کے بعد آقا زین العابدین آواز دیتے ہیں دادی مجھ سے بات کر لیجئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون سیعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار اس ایک آنسو کا ثواب اس مرحومہ کو ہم ہدیہ کرتے ہیں جس کے نام سے یہ مجلس رکھی گئی ہے۔ مولا حسین کے نام پر بہنے والے ان آنسوؤں سے اس مرحومہ کی قبر کو منور فرما۔ پروردگار ولایت علی اور اولاد علی سے اس مرحومہ کی قبر کو روشن فرما۔ جوار شہزادی کونین میں اس مرحومہ کو جگہ عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ انہی شبہ رمضان کا واسطہ ہے میرے معبود، میں اگرچہ میری خواہش تھی کہ میں کسی ایک اور ماں کو بھی پیش کروں، مگر اب دعا میں ان کا واسطہ دیتا ہوں، اس ماں کا واسطہ دیتا ہوں جب شہزادی زینب نے دیکھا گپ اندھیرا ہے، خیمے جل چکے ہیں، معصوم بچے منتشر ہو چکے ہیں۔ صبح کے وقت شہزادی نے دیکھا ابھی اندھیرا تھا، روشنی نہیں تھی، علقمہ کی طرف سے کوئی آ رہا ہے۔ حضرت ام کلثوم سے کہا بہن ان یتیم بچوں کا جو 3 دن سے بھوکے اور پیاسے ہیں ان کا خیال رکھو، میں 2 قدم آگے بڑھ کے دیکھتی ہوں۔ سن چکے ہیں مگر اس مرحومہ کے لیے۔ شہزادی آگے بڑھ کے آواز دی من انت تم کون ہو؟ آواز آئی انا زوجۃ الحر، شہزادی میں حر کی بیوی ہوں۔ اے حر کی بیوی تیرا شوہر بھی ہمارا مہمان اس وقت ہوا جب ہمارے خیموں میں پانی بھی نہیں تھا، اور اب تم اس وقت میرے پاس آئے ہو علی کی بیٹی کے پاس جب خیمے بھی نہیں رہے۔
تو حور کی بیوی نے کہا شہزادی میں پانی لے کے آئی ہوں. تو راوی کہتا کسی معصوم بچے نے 3 دن کے پیاسے اولاد فاطمہ نے کسی نے پانی نہیں لیا، مگر حضرت رباب حور کی بیوی کے ہاتھ سے پانی لیا اور چلی میدان کی طرف. تو شہزادی زینب نے روک کر کہا بابی کہاں جا رہی ہیں؟ کہا شہزادی ذرا مجھے موقع دے دیں. کہا یہ تو بتاؤ بابی کہاں جا رہی ہو؟ شہزادی میرے 3 دن کا پیاسا، میں میدان میں جا کر آواز دوں گی علی اصغر، ماں کو پانی ملا ہے میرے لال، مجھے آواز دو کہاں وہ ماں کو پانی ملا ہے. میرے معبود اسی علی اصغر کا واسطہ اور اسی رباب کا واسطہ ہے. اس مرحومہ کی قبر کو نور ولایت علی اولاد علی سے منور فرما. پروردگار جو مومنین اس مجلس میں شریک ہیں ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. میرے معبود اس ماہ مبارک کا اور ان بہتے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ ہے فاطمہ کے لال مہدی کے ظہور میں تعجیل فرما. جو مومنین و مومنات بیمار انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو بے روزگار ہیں حضرت زہرا کے صدقے انہیں رزق حلال عطا فرما. جو برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں برکت عنایت فرما. جو حج و زیارات کے متمنی ہیں ان کی تمنا پوری فرما. پھر سے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیجیے گا. مرحومہ زہرا سلطانہ بنت محمد حسین شیرازی.